زبان کو بھی شکوہ اور شکایت سے روکنے کا نام صبر ہے۔ نفس کو جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرائے رکھیے جو اپنے رب کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اے ایمان والوں، صبر کرو، صبر پر جمے رہو۔ کیا ایمان والوں، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ انسان اپنے دین کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت پہنچ جائے، ہم پر کوئی پریشانی آ جائے، ہم پر کوئی ایسی تکلیف آ جائے تو اس وقت جو ہے ہم صبر کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ تمام قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں۔ معزز حاضرین جمعہ اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے جو احکامات ہم پر نازل فرمائے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں انسان پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک، مرنے تک مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہو اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو۔ زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں، کچھ نہ کچھ مصیبتیں آتی ہیں۔ ایسے موقع پر ایک صاحب ایمان کا کیا فریضہ ہونا چاہیے، اس پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، اس کے لیے شریعت مطہرہ نے کیا اصول اور ضوابط بیان کرے ہیں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، غموں پر انسان کا جو شیوا ہونا چاہیے، جو اللہ رب العالمین نے ایک مومن کے لیے بتایا ہے، وہ ہے صبر۔ ہم سب سے پہلے صبر کا معنی سمجھیں کہ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، بند کرنا۔ لغوی معنی ہے حبس النفس عن اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکیدیں فرمائی ہیں، اس اعتبار سے اس صبر کا لغوی معنی حبس النفس، انسان کا اپنے آپ کو، اپنی نفس کو روک لینا، مصیبات سے، تکلیفوں کے موقع پر اپنے آپ کا کنٹرول کرنا۔ وحبس اللسان یعنی شکوہ۔ اسی طرح انسان کے جسم میں پورا جسم ہوتا ہے، انسان کی زبان ہوتی ہے اور انسان کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ انسان اپنے جسم کے تعلق سے کچھ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی زبان سے ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لغوی معنی کہا گیا کہ حبس اللسان یعنی شکوہ، زبان کو بھی شکوہ اور شکایت سے روکنے کا نام صبر ہے۔ اسی طرح وحبس الجوارح یعنی تشویش، الجھنوں کے موقع پر، مصیبتوں کے موقع پر اپنے اعضاء، اپنے ہاتھ اور پیر کو کنٹرول میں رکھنا، روکے رکھنا، یہ صبر کا معنی ہے۔ اب ہم اس صبر کے معنی کو قرآن مجید کی آیات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس اچھے انداز سے ہمیں صبر کے معنی سمجھائے ہیں۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ۔ اب یہاں صبر کا معنی صبر روکنا ہے، ساتھ میں رکھنا ہے کہ اپنے نفس کو جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرائے رکھیے جو اپنے رب کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر
فرمایا کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ کے اندر صبر کا مادہ وہ ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ آپ کے اندر صبر کا مادہ وہ ہونا چاہیے جو دیگر پیغمبروں کے اندر تھا. جیسا کہ ان لوگوں نے صبر سے کام لیا، ایسا بھی آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. آگے باتیں آئیں گی کہ کیسے موقع آتے ہیں اور کیسے پھر انسان کو جو ہے بے چین ہونا پڑتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا. ایک دوسرے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والوں، صبر کرو، صبر پر جمے رہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور ایک موقع پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کیا ایمان والوں، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک اور موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اور سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے صبر اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ کچھ احادیث اور کچھ قرآن کی آیات ہمیں اس بات کا سبق سکھاتی ہیں، ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ زندگی میں اگر ہمارے ساتھ ایسے معاملات آ جائیں تو ہمیں کس اعتبار سے کام لینا چاہیے، کون سا اصول اپنانا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو ستایا، ان کو کنویں میں ڈال دیا، زخمی کیا، ساری چیزیں کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، نتیجتاً اللہ رب العالمین نے انہیں مصر کا بادشاہ بنایا. اور وہی بھائی جنہوں نے ان کو ستایا تھا وہ ان کے رعایا بن کر کے اور ان کے سامنے جو ہے معافی تلافی کے لیے حاضر ہوئے. یہ صبر کا ایک بہترین نمونہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے. اب آئیے کہ انسان صبر کیسے موقع پر کرے اور کیسے لوگوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں اور کیسے کیسے ان کو صبر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ مصیبتوں اور تکلیفوں کے اعتبار سے جو زندگیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں اور سب سے زیادہ تکلیفیں جو اٹھانا پڑتا ہے وہ پیغمبروں کو اٹھانا پڑتا ہے. آپ پیغمبروں کے حالات کا جائزہ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات دیکھیں، اور بھی تکلیف کے اعتبار سے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں. اسی طرح اور بھی دیگر پیغمبروں کی زندگی کا جائزہ لیں، کتنے مصائب اور کتنے اعلام ان کی زندگی میں گزرے. خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی تکلیفیں پہنچی. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن آپ پر گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب میں فلاں شخص کو سمجھانے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس سے اللہ کے دین کی بات کہا، اللہ کی طرف بلایا، پھر اس کے نتیجے میں جو ان لوگوں نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا وہ زندگی میں کبھی میں بھلا نہیں پاؤں گا. کنڈیشن یہ بن گئی کہ میں غشی بے ہوشی کی حالت میں چلتا رہا. جب میری آنکھ کھلی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک بدری دکھی جس میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندوں نے، ان لوگوں نے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، بہت ستایا ہے، بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے. فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ حکم دیجئے میں 2 پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ لوگ چورا چورا ہو جائیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد ضرور جو ہے اللہ رب العالمین کی بات مانے گی، اللہ کے پیغمبر کی بات مانے گی. تو صبر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نتیجے میں اللہ رب العالمین نے کایا پلٹ دیا کہ وہی لوگ، ان کی اولادیں پھر جو ہے اسلام قبول کرنا شروع کر دیں. تو فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، پھر جو اس کے بعد ہوگا پھر اس کے کے بعد جو اچھا ہوگا پھر اس اعتبار سے جس کا ایمان جتنا اچھا ہوگا، جو جتنا ایمان میں مضبوط ہوگا اس کی امتحانات جو ہے اتنے ہی زیادہ. یبتلی الرجل بحسب دینہ، انسان اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ فإن کان فی دینہ صلبا، اگر وہ اپنے دین میں بہت مضبوط ہے تو اشتد بلاؤ، اس کی آزمائشیں بھی اتنی سخت ہوتی ہیں. وإن کان فی دینہ رقہ، اور اگر اس کے دین میں کچھ نرماٹ ہے تو فرمایا کہ ابتلی علی قدر دینہ، انسان
اپنے دین کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین بندے پر ایسے مواقع لاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ان پر صبر کر کے بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ کے پاس ملتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ اور کوئی غلطیاں نہیں ہوتی۔ انسان، اب اتنی باتوں سے تو ہم نے سمجھ لیا ہوگا کہ مصیبتیں ایک کے بعد ایک انسان کو آتی رہتی ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر اس نے اپنے آپ میں کنٹرول نہیں کیا اور واویلا کرنا شروع کر دیا تو صبر کا دامن اس نے چھوڑ دیا، اور پھر جو ہے اس کے جو ایمان کی جو کسوٹی ہے وہ دھیرے دھیرے نیچے اتر جاتی ہے۔ مثلا ہم آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کے، صحابیات کی زندگی کا ایک آدھ واقعہ ہم بتا کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی چیزیں بتائیں، اور بھی چیزیں سمجھائیں، اس پر صبر کی تاکید کی اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ بات کر لے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر من الا اخلف اللہ خیر منہا، کہ اللہ رب العالمین جو ہے سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین میری جو تکلیفیں ہیں اس پر مجھ کو صبر کی ہمت دے اور میرے لیے اس سے بہتر معاملہ عنایت فرما، تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین پھر جو ہے ان کے لیے بہتری نازل فرماتا ہے۔ پھر ایک موقع پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یصیبہ مصیبت او اذن او شوکۃ، کوئی بھی ایسا انسان اللہ رب العالمین کا بندہ، اس پر کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کتنی ہی بڑی مصیبت ہو یا کتنی ہی چھوٹی مصیبت ہو، ایسے موقع پر انسان جب صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیسے؟ کفر اللہ عنہ سیئاتہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسے کہ درخت جو ہے سے پتے جھڑتے ہیں، ایسے ہی مومن کے صبر پر مومن کے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو دھوتا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت پہنچ جائے، ہم پر کوئی پریشانی آ جائے، ہم پر کوئی ایسی تکلیف آ جائے تو اس وقت جو ہے ہم صبر کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد بھی ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں اگر کوئی تکلیف پہنچایا ہے، ہمیں کوئی مصیبت آئی ہے تو یہ ایسے ہی نہیں ملی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اگر تم پر کوئی مصیبت پہنچی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے تو وہ تمہارے خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت سے ہے، تمہاری خود اپنے اعمال کی بنا پر تم پر مصیبتیں آئی ہیں۔ ایسے موقع پر تم کو جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین تمہاری زندگی سے بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ساری کے ساری غلطیوں کی بنا پر اللہ ہمارا مواخذہ کر لے تو ہماری کیا حالت بنے گی؟ جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین جن کے بدلے جو ہے ہم کو سزائیں دیتا ہے یا ہم کو آزماتا ہے، پھر ہم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں کامیاب اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں گھروں میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مثلا کسی انسان کا بیٹا ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی آیا کرتے تھے ملاقات کے لیے، اور وہ اپنے ساتھ ایک بچے کو لایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے کہ بھیا کیا تم کو اس سے بہت محبت ہے کیا؟ تو وہ بتاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اس سے بہت محبت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ بھی آپ سے ایسی محبت کرتا ہوگا۔ زمانہ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ وہ شخص کا آنا بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی وہ شخص جو آیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا ہو گیا ان کو؟ تو کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جو اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر آیا کرتے تھے نا، اس کا انتقال ہو گیا، اس لیے وہ مارے غم کے وہ شخص آ نہیں رہا ہے، ادھر ان کی حاضری ہو نہیں رہی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ہم ان کی عیادت کے لیے چلیں گے۔ آپ وہاں پہنچے، ان کو تسلی دیا اور سمجھایا کہ الا تحب، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ من ابواب الجنہ، کہ تم جنت کے جس دروازے پر بھی پہنچو ہوا ینتظرک، کہ وہ بچہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ یفتح لک الباب، کیا وہ بچہ تمہارے لیے جو ہے وہ دروازہ کھول رہا ہوگا، تم کو اس بات سے خوشی نہیں ہوتی؟
تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے یہاں اس طرح کی غمی ہو جائے، کسی کے یہاں پر اس طرح کا جو ہے معاملہ بن جائے اور پھر وہ انسان اس پر صبر کرے تو وہی بچے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، ذخیرہ بنیں گے۔ شرط یہ ہے کہ صبر کرنا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی ہے۔ سمجھایا کہ بھائی کیا ہے بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو آگے آپ کو اس سے کہنا نہیں تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے، آپ گزر گئے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ پھر کسی شخص نے بتایا کہ ارے جس سے تم بات کر رہی تھی نا وہ جو ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تم کو بات بتا رہے تھے۔ اب وہ تو گھبرائی اور سیدھے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، مگر معاملہ ایسا تھا کہ ایسا معاملہ ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، بھائی صبر تو پہلے ہی موقع پر کیا جاتا ہے، اب اس کے بعد تمہارے صبر کرنے سے کیا فائدہ مل جائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ایک صحابیہ جن کا بچہ ختم ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، شوہر آتے ہیں گھر میں بتا دیتی ہے کہ نہیں کسی کو نہیں بتانا ہے، میں خود اپنے شوہر کو وہ بات بتاؤں گی۔ جب شوہر گھر میں آتے ہیں ان کو باقاعدہ اچھے انداز سے ان کو کھانا کھلاتی ہیں، ان کو تسلی دیتی ہیں۔ پوچھتے بچہ کیسے؟ کہا کہ بہت آرام سے، ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیا تھا، بہت آرام سے۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات گزر جاتی ہے، صبح کو جب وہ جانے لگتے ہیں تو وہ بڑے اچھے انداز سے ان سے کہتی ہیں۔ ہماری خواتین، ہماری ماں اور بہنوں کو اس بات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، کوئی مرض پہنچ جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ اویلا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسی غمی ہو جاتی ہے تو پورا محلہ شور سے گونج جاتا ہے، رونے کی آواز سے گونج جاتا ہے۔ اس صحابیہ کے واقعے سے آپ دیکھیے، یہ پوری رات گزر جاتی ہے، شوہر کو نہیں بتایا ہے۔ صبح جب وہ جانے لگتے ہیں تو ان سے بڑے اچھے انداز سے کہتی ہیں کہ اچھا بتائیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھے اور پھر کچھ دنوں تک کے رکھے، کوئی دنوں تک رہنے دے، اور اس کے بعد پھر وہ امانت ہم سے مانگنے آئے تو ہمارا کیا فرض بنتا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو امانت ہے، اس کی امانت ہے، جس نے رکھوایا تھا اس کو تو ہم کو بڑے اچھے انداز سے جیسی تھی ویسی دینا چاہیے۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بھی ایک بچہ دیا تھا بطور امانت، اور پھر اب اس نے اپنی امانت کو لے لیے، اب ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اور وہ صحابیہ، ان کے صبر کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان کو 9 بچے دیے اور اتفاق کے پورے 9 کے 9 حافظ قرآن بنے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صبر کا نتیجہ، صبر کا بدلہ اللہ رب العالمین بہتر ہی دیتا ہے۔ حضرت رباح جو ہے، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نے مجھے بتایا کہ میں تم کو ایک جنتی خاتون نہ بتاؤں؟ تو کہا کہ کیوں نہیں، اب صحابہ تو اس میں رہتے ہی تھے، جنتی خاتون بتائیے، جنتی خاتون کون سی ہے؟ تو کہا کہ وہ ایک کالی عورت جو دکھ رہی ہے نا، یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی محمد، خواتین ذرا غور کریں اس بات پر، ذرا سی بیماری پر جو ہے ہم اور بھی کچھ باتیں کہہ لیتے ہیں، لیکن اس خاتون کے اس انداز پر غور کریے کہ وہ آئیں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے۔ مرگی سمجھتے ہیں نا کہ جب انسان کو وہ دورہ آتا ہے تو انسان ہوش اپنے کھو دیتا ہے اور گر جاتا ہے، آگ میں ہے تو آگ میں گر جاتا ہے، پانی تو پانی میں گر جاتا ہے، زمین میں گر جاتا ہے، پھر اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اس کو کیا لگا ہے کیا نہیں لگا۔ تو وہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا یہ مرض، میری یہ بیماری اچھی ہو جائے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری اس بیماری پر تم صبر کرو اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تم کو جنت دے دے؟ اور اگر تم چاہتی ہو تو پھر ایسا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تم کو اس مرض سے شفا دے دے۔ اب اس خاتون کا ذہن گونجا کہ میری یہ بیماری کی بنا پر اگر مجھ کو جنت ملتی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے بنسبت اس کے کہ میں بیمار ہوں، جنت مجھے چاہیے۔ کہا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرضی لے کر کے آئی، ایک گزارش اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں تو میرا صدر کھل جاتا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا صدر نہ کھلنے پائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ اللہ رب العالمین اس کا صدر نہ کھلنے پائے، اس تاریخ سے اس کا صدر کبھی نہیں کھلا۔ دیکھیے بیماری پر صبر کرنے پر اللہ جنت دے رہا ہے۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، آپ کو جو ہے کتنی پریشانیاں ہوئیں، کتنی بیماریاں رہیں، کتنے تکلیفیں رہیں آپ کی زندگی میں، پھوڑے اور پھنسی اور طرح کی بیماریاں آپ کو لگیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، پیغمبروں کی آزمائش ہوئی تھی، حضرت ایوب کی بھی آزمائش، اتنی بڑی آزمائش۔ حضرت ایوب نے اس پر صبر کیا، حضرت ایوب نے اس پر صبر کیا، نتیجتاً اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے اس بیماری سے نجات دیا اور راستہ بھی بتایا
اور کچھ برجلی کا حاضہ مختصل بارد و شراب. اے ایوب تم جو ہے اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑو. ہمارے معلومات میں صرف ایک ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو ایک پانی کا چشمہ جاری ہوا. ایک دوسرے پیغمبر یہ حضرت ایوب بھی ہیں, قرآن مجید میں اس کی شہادت ہے. کیا اللہ رب العالمین نے کہا کہ زمین پر ایڑی کو رگڑو تو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. ایک چشمہ نکلا. حضرت ایوب نے اپنے جسم پر جب ڈالا تو جسم کی ساری بیماریاں, اوپری بیماریاں ختم ہو گئیں, اور جب اس پانی کو پیا تو اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو گئیں. اس پر نہیں, اس صبر کا بدلہ اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کی مال و اولاد کو چھین لیا تھا آزمائش کے طور پر, اللہ رب العالمین نے وہ اور ان سے کہیں زیادہ دوگنے جو ہے ان کو عنایت فرمایا. تو جب انسان مصیبت پر صبر کرتا ہے نا, جب انسان مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس صبر کا بدلہ بہتر عنایت فرماتا ہے. اور پھر جو ہے انسان کو اس کا بدلہ بہتر عنایت کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو جمع فرماتا ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ جب انسان مصیبت آتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی انسان کے پیر میں چبھا ہے نا, اور اگر وہ انسان اس کانٹے کو کی چبھن کو صرف اللہ کے لیے برداشت کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقدر میں تھا اس لیے ہوا لہذا میں صبر کرتا ہوں, اللہ رب العالمین اس کانٹے کی چبھن کے بدلے بھی اس کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کی نیکیوں کو بدلتا ہے, بڑھا دیتا ہے. یہ ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان صبر کرے تو کیسے کرے. آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایسی آتی ہیں کہ انسان بے صبرا ہو جاتا ہے, انسان بے صبرا ہو جاتا ہے. اور اب کچھ تو ایسے بے صبرے ہیں جو ہے غلط واقعات بیان کر کے, غلط چیزیں بیان کر کے پھر اپنے آپ کو جو ہے اس کا واویلا کرتے ہیں. کوئی چھاتی پیٹ رہا ہے تو کوئی جو ہے سر ٹھوک رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے, جبکہ شریعت نے ان سارے امور سے منع فرمایا ہے. ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے, وہی ہمارا نگہبان ہے اور وہی ہم کو تکلیف دیتا ہے اور وہی ہم سے جو ہے ہم تکلیف کو دور کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو نا, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مصیبتیں آئیں, کتنی مصیبتیں آئیں, کتنی آزمائشیں آئیں, اللہ کے رب العالمین کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا. نتیجہ میں اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا, نتیجے میں اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں اولاد دیا, اور اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نمونہ اور مثال قائم کیا اللہ رب العالمین نے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے اصولوں پر بھی دھیان دے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کے صرف واویلا کرنے پر, انسان کے صرف جو ہے ناصبری کرنے پر اللہ رب العالمین اس کے اجر کو ضائع کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں بھی کبھی ایسا موقع آ جائے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے, اور اس بات کی امید رکھتے ہوئے, کیونکہ صبر بھی جو ہے خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے, دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے, خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. صبر اللہ کے لیے ہوگا, اللہ رب العالمین اس کا بدلہ آپ کو جنت کی شکل میں دے گا, اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے اس کا بدلہ بہترین انداز میں دے گا. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے اپنی زندگی کی اصلاح کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کرنے والا انسان بنا, آمین. اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کہ اللہ رب العالمین تم کو جو ہے خوف دے کر کے, ڈر دے کر بھی آزمائے گا. اللہ رب العالمین تمہارے مال میں کمی کر کے بھی تم کو آزمائے گا. اللہ رب العالمین تمہاری اولاد میں, تمہارے نفس میں کمی کر کے بھی تم کو آزمائے گا. ایسے موقع پر مومن کا کردار کیا ہوگا, ایسے موقع پر مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اپنی زندگی میں جو ہے کچھ ایسے حالات اور کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں. ہم نے کوئی تجارتی کاروبار شروع کیا, اس کاروبار میں ہم کو نقصان ہو گیا. فائدہ ہوا تو ہم نے اپنے بھائی کو بھی نہیں بتایا, کہ مجھے اس تجارت میں اتنا فائدہ ہوا ہے, میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا. لیکن نقصان ہوا تو بچے سے بھی بتا رہے ہیں, دوست سے بھی بتا رہے ہیں, گھر والوں سے بھی بتا رہے ہیں, محلے والوں سے بتا رہے ہیں. یہ پریشانی ہو گئی, اب تو ایسا لگتا ہے کہ میرے کپڑے بک جائیں گے. یہ ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم تم کو آزماتے ہیں جی, اس طرح سے مال کی کمی کر کے تم کو آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, کبھی بھوک دے کر کے آزماتے ہیں, کبھی جو ہے اولاد کی کمی کر کے آزماتے ہیں, کبھی مال کی کمی کر کے آزماتے ہیں. لیکن اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اس معاملے میں صبر کا دامن کون نہیں چھوڑتا ہے. پھر فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ وہ آج ان کو خسارہ ہوا ہے, آج ان کو نقصان ہوا ہے, کل ان کے صبر کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کو جو ہے اس سے بڑا فائدہ عنایت فرمائے گا. اور اگر وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, صبر نہیں کرتے ہیں, تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہی ہیں, اللہ کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو مال تو نے ہم کو دیا تھا, جو اولاد تو نے ہم کو دیا تھا, جو کاروبار میں برکت تو نے ہم کو دیا تھا, وہ تیری عنایت تھی, تیری بخشش تھی, تیرا ہی عطیہ تھا. اب اگر تو نے ہم سے اس کو لے لیا تو ہم اس پر بھی راضی ہیں. اللہ رب العالمین تو اس کا ہمارے لیے اچھا انتظام فرمانا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس طرح کے حالات جب ہماری زندگی کے اندر بنے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ رب العالمین کی بخشش کا انتظار کرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انتظار کرنا چاہیے, اور اپنی مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے. یہی ہم ایک ایمان والے کا شیوا ہوتا ہے, یہی ایک اسلام والے کا شیوا ہوتا ہے, یہی ایک انسانیت رکھنے والے کا شیوا ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں, ہمیشہ اللہ رب العالمین کے لیے صبر کریں, اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکریہ بجا لائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قوموا الی الصلاۃ.